انتظار حسین صاحب کا، ان کا ایک ٹکڑا. کسی چائے خانے کا ادیبوں کا اڈا بننے کے لیے شاید یہ ایک شرط ہے کہ اسی کسی تعلیمی مرکز کے قریب واقع ہونا چاہیے. لاہور میں عرب ہوٹل کے وقتوں سے یہی ریت چلی آ رہی ہے. عرب ہوٹل ریلوے روڈ پر عین اسلامیہ کالج کے سامنے واقع ہے. تقسیم سے پہلے تو یہی کوچہ سب سے بڑھ کر شہر کے مسلمانوں کی تعلیمی، تہذیبی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یہ جائے وقوع عرب ہوٹل کو لے اڑی. مولانا چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، اختر شیرانی، کیسی کیسی ادبی شخصیت یہاں بیٹھ کر ہنگامہ آرائی ہوئی. قریب ہی وہ تنبولن بہت ٹھسے سے بیٹھی تھی جسے ناصر کاظمی کی روایت کے مطابق اختر شیرانی نے قلوپترا کا خطاب دیا تھا. قلوپترا خیر سے ذوق شعر بھی رکھتی تھی. اختر شیرانی سے پہلے شعر سنتی تھی، پھر گلوری بنا کر چاو سے پیش کرتی تھی. پاکستان بننے کے بعد یہ پورا کوچہ ہی پس منظر میں چلا گیا. اب علماء فضلاء کا مرجع پنجاب یونیورسٹی تھی. 4 قدم پر پرانی انارکلی میں نگینہ بیکری تھی. بخت نے اس کی یاوری نہ کی. علماء فضلاء نے اسے اپنا اڈا بنا لیا، مگر اس سے آگے تھوڑے فاصلے پر انڈیا کافی ہاؤس تھا. کشش اس طرف زیادہ تھی. سو نگینہ بیکری کے تو بس 2-4 بزرگ پروفیسر ہی بیٹھتے رہے. ساری نئی دانش کو کافی ہاؤس نے لپک لیا. نئے مصوروں نے خاص طور پر اسے اپنا اڈا بنایا. سیاست کا چسکا رکھنے والے لوگ، نوجوان پروفیسر، صحافی، نئے دانشور، باری باری سب نے آ کر یہاں ڈیرا قائم کیا. شاکر علی جب اس شہر میں وارد ہوئے، پہلے پہل یہیں آ کر براجے. یہیں پاکستان کی تجریدی مصوری نے آنکھ کھولی. ریاض قادر اور ان کے ساتھ ناصر کاظمی. جب وہاں جھانکو یہ دونوں موجود. ریاض قادر کی چڑ 2 چیزیں تھیں. ایک ان کا گنجا سر، دوسرے ان کے والد گرامی سر شیخ عبدالقادر. جس نے ان 2 میں سے ایک کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیا، اس کی کمبختی آ گئی. یعنی کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کا تعارف سر عبدالقادر کا نور نظر بتا کر کرائے. باقی گنج کا معاملہ یہ تھا کہ گورے چٹے آدمی تھے، مگر گورے چہرے سے زیادہ ان کی صفا چٹ چاند چمکتی تھی. بس انہیں شک ہو جائے کہ کسی نے ان کی سر کی طرف دیکھا ہے، پھر اس کی خیر نہیں تھی. ہمادان قسم کے دانشور تھے. جو موضوع زد میں آ گیا اس پر رواں ہو گئے. بس پھر وہی بولتے تھے، دوسرے صرف سنتے تھے. کوئی دوسرا بیچ میں بول نہ سکتا تھا، بیچ میں سے اٹھ کر جا بھی نہ سکتا تھا. بے شک پورا پہر گزر جائے، کوئی کسمسا کر اگر اٹھنے کی کوشش کرتا تو برہمی سے وہ کہتے، اے صاحب فقرہ تو پورا ہو لینے دیجئے. مگر دقت یہی تھی کہ ان کا فقرہ کبھی پورا ہوتے نہیں دیکھا گیا. کافی ہاؤس ہی کے ایک گوشے میں ناطق صاحب بیٹھے نظر آتے تھے. ناطق کے سخن تیرا ہے تریاق تریہا، زمباق تریہا لک بمباق تریہا. یہ نواب ناطق اپنا شجرہ نسب یوں بتاتے تھے کہ وہ غالب کے بھائی کی پڑپوتی کی بیٹی کے نور نظر ہیں. نواب ناطق نے ایک روز ٹی ہاؤس کے باغیوں سے بڑھ کر ایک اعلان کیا. میز پر مکہ مار کر کہا کہ میں آئنسٹائن کو نہیں مانتا. سب نے پوچھا کیوں نہیں مانتے، کوئی دلیل؟ بولے کہ نظریہ اضافیت پر میں نے بھی کچھ کہا ہے. عرض کرتا ہوں، آشنا ہم بھی بسیط کار انبائے فضا، مخل اندام خلل ہیں تخلیہ سے خام کے. کتنی واضح بات ہے. آئنسٹائن بلا واسطے بات کو الجھا دیتا ہے. اس سے الجھا ہوا شعر آپ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، آپ اپنے بزرگ غالب کو تو مانتے ہیں نا؟ بولے مانتا ہوں. کیا عجب شعر کہا ہے، کیا خوب ہے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اولیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے. میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ بعض نسخوں میں او لئیم لکھا ہے. بولے غلط لکھا ہے، یہ اولیم ہے، یعنی اولین، یعنی پہلا سوال، یعنی بنیادی سوال. یعنی پھر اس کے بعد غالب کے رنگ میں ایک شعر پڑھا، گل گل لالا گلزار چمن گل فام سے جاڑا گلابی تھا، گل گل دستہ گل گلزار تھا رنگ گلابی رنگ گلشن کا. بس پھر چل پڑے. جو مل جائے شیطان مجھ کو کہیں بھی، کروں خوب اس کی میں ایسی کی تیسی.
نواب ناطق سے جب نئے سماجی شعور اور ترقی پسند شاعری کا ذکر کیا جاتا وہ بھڑک اٹھتے، کہتے ہم سے سنو کیسا کس کر ہم نے آج کے معاملات کو باندھا ہے، نہ نمبر 1 آتی ہے نہ نمبر 2 ہی آتی ہے، بسوں نے ایسی بس کی ہے کہ بس توبہ بھلی بس سے۔ کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب فیض صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا شریف آدمی ہے، میرا بہت مداح ہے۔ ٹی ہاؤس کے سارے بیرے نواب صاحب کے مداحین میں شامل تھے، کافی ہاؤس کے سارے بیرے۔ الہی بخش بیرے نے فرمائش کی کہ نواب صاحب میرے لیے بھی کچھ کہہ دیں۔ نواب صاحب نے برجستہ کہا، بخش الہی بخش دے میرے الہی بخش کو، بھول جائے تا زمانہ سب پرانے نقش کو۔ کافی ہاؤس کے بیروں میں 2 اپنی جگہ منفرد تھے، ایک کا نام تھا شرافت اور ایک منشی صاحب۔ شرافت صاحب استاد تھے، منشی صاحب ان کے شاگرد تھے۔ دونوں کو ریاض قادر اور ناصر سے ربط خاص تھا۔ شرافت سے میرا تعارف ناصر نے کرایا، یہ انتظار حسین ہیں، امروز میں کام کرتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے، اچھا تو عقیلہ خالہ آپ کا افسانہ ہے؟ یہ افسانہ اسی مہینے چھپا تھا۔ میں نے رائے پوچھی تو مسکرائے اور پانی سامنے رکھ کر خاموش چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کافی لے کر آئے، پیالیاں چنتے ہوئے بولے، انتظار صاحب یہ جو آپ نے زبان لکھی ہے یہ ہمارے رامپور میں قصائنیاں بولتی ہیں، کبھی شریف زادیوں کی زبان میں لکھ کر دکھائیے۔ دوسرا پھیرا کیا تو بولے، یہ جو امروز کے پہلے صفحے پر فیض صاحب کی نظم شائع ہوئی ہے نا، ایسے تو اچھی ہے مگر ان سے ایک گزارش کر دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ نظم لکھنے کے بعد نظر ثانی کر لیا کریں تو اچھا ہو، کبھی کبھی سقم رہ جاتا ہے۔ جب انڈیا کافی ہاؤس زیلن کافی ہاؤس بن گیا تو شرافت صاحب یہاں سے اکھڑ لیے۔ کافی ہاؤس کے باہر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر میری ان سے مٹ بھیڑ ہوئی، بولے انتظار صاحب ہم جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ بولے دلی کے کافی ہاؤس میں، ہم نے اپنا تبادلہ کرا لیا ہے۔ انتظار صاحب بات تو یہ ہے کہ لوگ تو اچھے ہیں مگر یہاں ہمارا کلچر نہیں ہے۔ شرافت کے جانے کے بعد ریاض قادر اور ناصر کو منشی پر قناعت کرنی پڑی۔ موصوف بھی خوب تھے مگر استاد کی اور بات تھی۔ کافی ہاؤس سے متصل چینیز لنچ ہوم تھا۔ یہاں لوگ اس لیے جاتے تھے کہ کافی ہاؤس میں فون نہیں تھا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد چینیز لنچ ہوم خود ہار گیا۔ کافی ہاؤس پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ کیا زمانہ تھا کہ ادیبوں کی طبیعت میں ان دنوں قرار نہیں تھا۔ ایک چائے خانے میں بیٹھے بیٹھے اکتائے، اٹھ کر دوسرے میں جا بیٹھے، دوسرے سے اکتائے، تیسرے میں جا کر چائے کا آرڈر دیا، محفل جمائی۔ مگر زمانہ ظالم ہے، یہ کوچہ جو چائے خانوں کا کوچہ تھا اب ویران ہے، سب چائے خانے بند ہو گئے سوائے ایک کے۔ سو صاحبو یہ پاک ٹی ہاؤس ہے، YMCA کی عمارت کا عقبی گوشہ، مال روڈ کے متصل نیلا گنبد کے دہانے پر ایک مختصر سا اجڑا چائے خانہ، شہر کے ادیبوں کا آخری اڈہ۔ پاک ٹی ہاؤس آگے انڈیا ٹی ہاؤس تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد اچھے خاصے دنوں تک انڈیا ٹی ہاؤس رہا، پھر ایک دن انڈیا ٹی ہاؤس کا بورڈ اتر گیا، پاک ٹی ہاؤس نیا نام رکھا گیا۔ نیا نام اسے راس آیا، پھر یہاں بیٹھنے والے ادیبوں کی نفری بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور جب ناصر کاظمی نے کافی ہاؤس میں ریاض قادر کی صحبت کو سلام کر کے یہاں بیٹھنا شروع کیا تو وقت اور دن کی سرے سے کوئی قید نہ رہی۔ صبح کے وقت جھانکو تو ناصر کاظمی، دوپہر کو جاؤ تو ناصر کاظمی، شام رات کو جب بھی ٹی ہاؤس میں جس نے بھی جھانکا ناصر کاظمی کو موجود پایا۔ کوئی مداح، کوئی ہم اثر شاعر، مداح بس ناصر کو سننا چاہتے تھے۔ اور اس زمانے میں ناصر کیا کچھ کہہ رہا تھا، اتنی ہمت نہیں کہ گھر ہو جائیں، اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں، خاک ہو کر یہیں بکھر جائیں۔ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بھول رہا ہے۔ شام سے سوچ رہا ہوں ناصر، چاند کس شہر میں اترا ہوگا۔ منہ اندھیرے ہی ناصر کسے ڈھونڈنے چل دیے، دور ہے صبح روشن، ابھی سو رہو سو رہو۔ ناصر کی شادی کی خبر یار و اغیار میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ جس نے سنا پہلے حیران ہوا، پھر افسردہ ہوا، پھر اسے ناصر پر غصہ آیا۔ ناصر نے اپنے سارے ہی مداحوں کے ساتھ بہت بڑی دغا کی تھی۔ ناصر صرف شاعری نہیں کر رہا تھا، اپنی شاعری کو بسر بھی کر رہا تھا۔ مداحوں کے تصور میں شاعر کے ساتھ شادی خانہ آبادی کا تصور لگایا نہیں جا سکتا تھا۔
یہ شاعرانہ کردار مداحوں کی جذباتی ضرورتوں کو تو پورا کرتا تھا، اچانک شادی کی خبر نے اس سارے رومان کو ملیا میٹ کر دیا۔ مداحوں کو غصہ آنا ہی تھا۔ اچانک ایک مداح نے بیٹھے بیٹھے اعلان کیا کہ ناصر مر گیا۔ ناصر جو شاعر تھا وہ مر گیا، اب اس کی طرف سے کبھی کوئی غزل نہیں آئے گی۔ مایوس مداحوں کو فوراً اس بات کا یقین آ گیا، اب جسے دیکھو کہہ رہا ہے یار ناصر مر گیا، اب ناصر شعر نہیں کہہ سکتا۔ مگر اسی ہنگام جب شاعر کے مرنے کا چرچا ہو رہا تھا، ایک شام وہ ٹی ہاؤس میں داخل ہوا اور مژدہ سنایا کہ غزل ہوئی۔ کچھ تو احساس زیاں تھا پہلے، دل کا یہ حال کہاں تھا پہلے۔ ایک دم سے یار و اغیار سب کے منہ بند ہو گئے، ناصر کاظمی کی شاعری بحال ہو گئی۔